آپ یہ کہیے گا کہ کیا کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور یہ 9 مہینے کا سال کا جو مذاق ہوتا رہا ہے اس قوم سے، اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اس جسٹس اور اس ججمنٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. ان 2 ججوں کو ضرور سلام کرتا ہوں، 2 سینئر ججز کو، جن نے فیصلہ دیا ہے کہ پرائم منسٹر نااہل ہو چکا ہے. سینئر ججز کا فیصلہ جو ہے وہ پرویل کرتا ہے جونیئر ججز پہ، اور میری نظر میں وزیر اعظم کو مورل طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. وہ مجھے گو کہ میں انہیں جانتا ہوں، وہ آخری دم تک نہیں دیں گے. ہماری جدوجہد تب تک جاری رہے گی. مذاق یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو نہ کر سکی، وہ کیا پی ایم کے متحد ان کے نیچے 19 گریڈ کے افسر لگے، وہ کیا وہ فیصلہ کریں گے؟ کیا وہ انویسٹیگیشن کریں گے اور وہ اس پی ایم کو نااہل کریں گے، یا ان کا بیان لیں گے، پی ایم ہاؤس میں جا کے لیں گے یا تھانے میں لیں گے؟ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، اور عوام نے کرنا ہے، قوم نے کرنا ہے، آپ صحافیوں نے کرنا ہے. اس وقت قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12,000 کا شارٹ فال ہے پانی کا اور بجلی کا. یہ نااہل حکومت ہے، نہ ان سے حکومت چلتی ہے، نہ ان سے ملک چلتا ہے. ملک ایک بحران کی طرف جا رہا ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ سوائے اپنے کاموں کے، اپنے مزے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے. اپنے آپ کھڑے ہوئے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، جہاں کہ ان کو شرم آنی چاہیے. کس بات کی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے؟ اس بات کی مٹھائی بانٹی جا رہی ہے کہ 2 سینئر ججوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ نااہل ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے. اس بات کی مٹھائی کھا رہے ہیں آپ. سوال قوم کو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا. ہم نے شروع سے پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو یا قوم کو ان ججوں سے کبھی انصاف نہیں ملا. عمران خان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب، آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ ملیں، اور ہم پہلے لیجسلیشن کریں اور اس لیجسلیشن کو لے کے ہم سپریم کورٹ جائیں. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. وہ بھی نا تجربہ سیاستدان ہیں، ان کو نہیں پتا، نہ وہ کبھی جیل گئے، نہ کبھی انہیں ایف آئی آر میں کسی کا اپنا بیان لکھایا ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ جسٹس یہاں کس طرح چلتے ہیں اور جج یہاں کیسے جسٹس چلاتے ہیں. اس لیے وہ نہیں آ سکے، نہیں سمجھ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ان نے اپنی شہرت، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا جس سے میاں صاحب کو فائدہ ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ کہتی ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت کا نقصان ہوا ہے، جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، جسٹس کو نقصان ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے، عوام کو بے وقوف بنایا گیا ہے، اور عوام کے ساتھ ایک بہت سخت مذاق کیا جائے. ونس اگین اس ججمنٹ کو ہم پورا پڑھیں گے، میرے وکلاء پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم کمپلیٹ اس پہ تبصرہ کریں گے اور آپ دوستوں کو انفارم کریں گے. پھر جو ہمارے سامنے بات آئی ہے اس پہ ہمارا یہ تجزیہ ہے. بات کرنی ہوگی، اس کے بعد پھر آپ اپنا تعارف کرائیں گے، پھر آپ کو سوال دیں گے. اعتراض صاحب. جو بات ابھی صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے غور اور بڑے تبادلہ یہاں خیالات 2 دن سے ہوتا رہا ہے، اس کو سوچ کے دیکھ کے یہ بات کی ہے، اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو 3 ججوں کا فیصلہ ہے وہ ناقص ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا احتسابی عمل پہ. نواز شریف کے خلاف پہلے بھی جو جے آئی ٹی بنی، ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی بنی، اس کا کیا بنا؟
JIT بنانا نواز شریف کو رائے فرار دینا کے مترادف ہے. اور جس طرح زرداری صاحب نے فرمایا وہ اس کا کانٹیکسٹ میں بتا نظر کہ آپ نے فرمایا کہ 2 ججوں کا فیصلہ 3 ججوں کے حاوی ہے اور وہ بھاری ہے اور وہ زیادہ اہم ہے اور وہ فیصلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 ججوں نے سینئر ججوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا ہے. صادق اور امین نہ ہونے کے باعث نااہل قرار دیا. باقی 3 ججوں نے اس پہ اس رائے کی تردید نہیں کی. انہوں نے صرف کہا ہے کہ JIT کے پاس جائے معاملہ اور یہ فیصلہ مؤخر کر دیا. انہوں نے اس رائے کی تردید نہیں کی. تو 2 ججوں کی رائے جو ہے وہ اصل میں حقیقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی رائے سمجھی جا سکتی ہے. حالانکہ 3 ججز نے قوم کو مایوس کیا ہے لیکن وہ رائے سمجھی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کی. اس لیے یہ صدر صاحب نے فرمایا کہ 2 ججوں کا فیصلہ دراصل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اس لیے ٹیکنیکل بات ہے, اس لیے میں اس کو عرض کرنا ضروری سمجھتا تھا. باقی شریف خاندان پہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی روایت 1993 سے لے کر آج تک یہ ہے کہ ان پہ نرم ہاتھ رکھا جاتا ہے. 1993 میں میاں محمد نواز شریف کی اسمبلی کو برطرف کیا جاتا ہے, صدر اسحاق خان کرتا ہے تو الزام کرپشن کے الزام تھے, تو سپریم کورٹ 6 ہفتے کے اندر ان کو بحال کرتا ہے اسمبلی کو, یہ کہہ کے کہ کرپشن کا الزام 58(2)B کے لیے موضوع نہیں ہے, اسمبلی کو برخاست کرنے کے لیے. 1996 میں 3 سال بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسمبلی اور حکومت برخاست ہوتی ہے کرپشن کے مبینہ الزامات پر, اور اس وقت سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کرپشن کے الزامات پر اسمبلی ڈیزالو کی جا سکتی ہے. اصغر خان کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا, کوئی امپلیمنٹیشن بینچ نہیں بنتا, جبکہ NRO کیس میں فوراً امپلیمنٹیشن بینچ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ پہ مسلم لیگ نواز حملہ کرتی ہے, فزیکلی حملہ کرتی ہے. کورٹ روم نمبر 1 پہ وہ ہلہ بول دیتے ہیں, 500-600 ان کے ورکر اور منسٹرز اور ان کے سینئر لیڈرشپ, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کو کرسیاں پیچھے گرا کے اور پچھلے دروازے سے بھاگنا پڑتا ہے. آج تک ان کا کچھ نہیں ہوا. 1999 میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور آصف صاحب پہ مقدمہ کا فیصلہ آتا ہے. اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے. اپیل میں وہاں سپریم کورٹ میں آڈیو ٹیپس چلتی ہیں. آڈیو ٹیپس میں سیف الرحمان بتا رہا ہوتا ہے ایک جج صاحب سے, سینئر جج سے, کہ آپ نے فیصلہ کل ضرور کر دینا ہے کیونکہ پرائم منسٹر چاہتا ہے کل فیصلہ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے. اور جج صاحب کہتے ہیں جی میں بالکل کروں گا, کل تک موقع دے دیں میاں صاحب کو. اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بھی کی بھی ٹیپس چلتی ہیں. وزیر قانون نواز شریف کے ان کی ٹیپس چلتی ہیں. ان ٹیپس پر وہ جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا اس کو کل عدم قرار دے دیا جاتا ہے. ججز 3 ججز فارغ ہوتے ہیں, 2 ہائی کورٹ کے اور جو چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے وہ اس وقت تک سپریم کورٹ میں آ گئے ہوتے ہیں. 3 جج فارغ ہوتے ہیں ان ٹیپس پر. میاں نواز شریف جن کی بحاف پر, جن کے لیے وہ ساری گفتگو اور وہ سارے پیشکشیں کی جا رہی ہوتی ہیں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. کوئی جج ان کی طرف اپنے ججز کو سے استعفیٰ لے لیتے ہیں, لیکن میاں نواز شریف کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یہ روایت کچھ جاری رکھی گئی ہے.
اور اس کی چونکہ ہمیں توقع پہلے سے تھی، ہم پہلے سے کہہ رہے تھے، بار بار میں نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کی روایت ہے شریف خاندان پہ نرم ہاتھ رکھنے کی، آج جیسے صدر صاحب نے کہا وہ پھر ثابت ہو گیا۔ ایک چیز میں عرض کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ یہ بھی ذرا تقابل کریں کہ یوسف رضا گیلانی کے کیس میں یوسف رضا پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں تھا، چارج یہ تھا کہ 248 آرٹیکل کے ہوتے ہوئے بھی وہ پاکستان کے صدر کو ایک غیر ملکی میجسٹریٹ کے سامنے سرنگوں کیوں نہیں کرتے اور ان کو نااہل قرار دے دیا گیا، حالانکہ آئین مکمل تحفظ دیتا تھا صدر کو، اور وزیر اعظم کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ خط لکھے۔ سو یہ بھی ایک بات میئر صاحب نے یاد کرائی ہے مجھے، اور اہم بات ہے اس تقابل کے لیے۔ راٹھور صاحب جی، میرا نام طاہر راٹھور، 24 نیوز سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت، اور ایک قومی جماعت اپنے پورے ایک پاسٹ پرسپیکٹو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب کیوں ضرورت پیش آئی کہ عمران خان اگر ان کے ساتھ ملتا تو پاناما کیسز کے حوالے سے پیپلز پارٹی موو کرتی؟ ایک بات۔ دوسری بات، جیسا کہ ریفرنس دیا اعتزاز احسن صاحب نے، میں سمجھتا ہوں فیڈرل پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت کو جاتا ہے جنہوں نے 52B کا خاتمہ کیا، اور اس پر شاید اب گنجائش نہیں چھوڑی کسی صدر۔ تو آپ یہ بتائیے پیپلز پارٹی کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی تحریک انصاف کی؟ جواب دیجیے۔ مجھے ضرورت نہیں پیش آئی ان کی، ان نے خود یہ اسٹیپ لیا۔ تحریک انصاف کا تو جیسے فرمایا، تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہمارے پارلیمان کے دونوں لیڈرز آف دا اپوزیشن اور جو ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، انہوں نے مل کے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا تھا، ہم نے TOR مل کے بنائے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایکسپیرینس بتاتا ہے، ہمارا آج تجربہ سامنے آ گیا جو باتیں ہم کر رہے تھے، کہ جب تک ہم وہ قانون پاس نہ کرا لیں، عدالت کے لیے بھی حدود و قیود طے نہ کرا دیں، اس وقت تک یہ عدالت میاں نواز شریف کا احتساب نہیں کر پائے گی۔ یہ ہمارا تجربہ تھا، ہمارا ایکسپیرینس تھا جو آج سامنے آ گیا۔ جی زرداری صاحب، یہ جو ڈسیزن آیا ہے چاہے صحیح آیا یا غلط آیا، لیکن اس سے ایک بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایج حاصل ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا کوئی گروپ بنائیں گے، اتحاد بنائیں گے؟ اچھا، میں پہلی بات تو آپ سے اگری نہیں کرتا کہ ان کو ایج حاصل ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر ہو گیا ہے، پورے پاکستان کو پتہ پڑ گیا ہے کہ میاں صاحب کی وہ شکل نہیں ہے جو میاں صاحب آج تک دیتے رہے ہیں کہ شریف ہوں۔ آج دنیا کو پتہ ہے، کسی لسی والے کے پاس چلے جائیں، کسی مجھ والے کے پاس چلے جائیں، کسی دکان والے کے پاس چلے جائیں، تو آپ کو کہے گا کہ یہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اب حکمت عملی کیا ہوگی، حکومت پر وہ کس طرح سے دباؤ بڑھائیں گے، آگے کیسے موو فارورڈ کریں گے؟ عدالتوں سے تو آپ کو کبھی انصاف ملا، کبھی نہ ملا، لیکن نواز شریف کو ہمیشہ ان کی مرضی کا انصاف ملا۔ اب آپ کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا اب پھر آپ عمران خان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپوزیشن کا اتحاد جو ہے، یہ جماعتوں سے کو اکٹھ کر کے، زرداری صاحب تو اس معاملے میں سبھی قوتوں کو ساتھ لے کے، گورنمنٹ میں بھی ساتھ لے کے چلے اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ماضی میں بھی اور اب بھی ہماری کوشش رہی ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آنے والے دنوں میں کہ حالات کیا ڈیولپ ہوتے ہیں اور اپوزیشن کی باقی جماعتیں کس طرح۔ بھٹو صاحب، بھٹا صاحب، جی بابا صاحب شکریہ اجازت دینے کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ ہم نے تو کہا، ہم نے ڈیمانڈ کی ہے۔ ہولڈ آن، یہ سوال کر رہے ہیں سر جاوید غور جی، نیوز سے میں نے سنا کہ سر آپ نے استعفیٰ کی ڈیمانڈ تو کر دی، اب اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے کیا لائے عمل؟ ہم پہلے تو دیکھیں گے کہ دوسری پولیٹیکل فورسز
ان کا کیا علم ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ عوام کا کیا سوچ ہے، اور عوام کی سوچ کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ احترام کے ساتھ آپ نے بات کی کہ اجلاس صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے نرم گوشہ رہا ہے، 93 کی ایگزامپل دی ہیں نواز شریف کے لیے، لیکن احترام کے ساتھ یہ نرم گوشہ تو آپ کے دل میں بھی بہت ہے ان کے لیے، 4 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت موقعوں پر آپ لوگوں نے ان کو مضبوط کیا جمہوریت کے نام پہ، جہاں پہ بلاول بھٹو صاحب 27 دسمبر تک ان کے خلاف گول نواز گوب کی تحریک چلانے کا اعلان کرتے رہے، پھر ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو اب بھی کیا اس میں کوئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ علیحدہ سے کوئی خفیہ ڈپلومیسی کے ساتھ کوئی مبارکباد کا پیغام بھی نہ پہنچا دیا ہو اور ابھی بھی سارا حوصلہ ہی ہو؟ پہلے بھی کبھی ہم نے مبارکباد کا پروگرام ان کو نہیں پہنچایا تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر پاکستان نواز شریف کے ہاتھ میں سیف نہیں ہے تو عمران خان کے ہاتھ میں بھی سیف نہیں رہے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی اگر 25-50 ہزار آدمی لے کے رستے پہ آ جائے تو کیا میں اس کو حکومت کا ترازو دے دوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک تاثر جو میڈیا میں بھی تھا، پبلک میں بھی تھا، کہ جب سے پاناما لیکس کا ایشو آیا تو پی ٹی آئی ایگریسو جا رہی تھی ایم ایل این کے خلاف، لیکن پیپلز پارٹی نے پارلیمانی کمیٹی کا قیام کرایا، پی ٹی آئی کو لے کے آئی، تو یہ تاثر ایک عام ہو گیا تھا کہ پیپلز پارٹی شاید بچانا چاہ رہی ہے میاں نواز شریف کو۔ آج اگر سپریم کورٹ نے اس کو بچا لیا ہے تو آپ ڈس اپوائنٹ کس بات پہ ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے سے یا نواز شریف کے بچنے سے؟ میں ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں عمران خان کے ہمیں چھوڑ کے وہاں جانے سے، اس لیے میری نظر میں تو عمران نے بچا لیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اگر عمران نہیں جاتا، چونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہاں کوئی فیصلہ نہیں ملنا، تو ہم عمران کے وہاں جاتے سپریم کورٹ میں، کوئی لا عمل بنا کے سب مل کے ساتھ جاتے تو ایک دوسرا افیکٹ ہوتا۔ اگر اعتزاز احسن وہاں کھڑے ہو کے آرگیومنٹ کرتے تو کوئی اور بات ہوتی۔ اب میں ان کے فاضل وکیل کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر ان کے کوئی رپورٹڈ کیسز مجھے آپ دکھا دیں تو پھر میں مانوں۔ پہلے قانون سازی کرنے اور اس کے بعد تاکہ سپریم کورٹ بھی کچھ کام کر سکے، لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، قانون سازی کی بجائے ہم وہ سپریم کورٹ میں گئی، ہمارا بڑا پرانا موقع تھا۔ اپنا وقار صدی کو کرنا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ آپ اور چیئرمین صاحب دونوں قومی اسمبلی میں آئیں گے، اور پھر آپ نے اس کو مشروط کیا تھا پاناما کے اس فیصلے سے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، کہ آپ آئیں گے یا نیکسٹ الیکشن لڑیں گے؟ انشاءاللہ ہم آئیں گے ضمنی الیکشن میں۔ Shahid Mehta from PTR, कहाँ पे है हमारी न्यूज़? हमारी न्यूज़ से सर मेरा सवाल ये है कि ये जो डिसीजन है पनामा पे सुप्रीम कोर्ट का है, आप समझते हैं ये मैनिपुलेटेड था, और क्या बिहाइंड दी कर्टन जो है वो नून लीग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया? دیکھیے یہ تو میں کہہ نہیں سکتا، میں ڈسیشن کو کنڈیم کر سکتا ہوں، میں ججوں کی پرسنالٹی کی بات نہیں کر سکتا، نہ میں چمک کی بات کر سکتا ہوں، میں ڈسیشن کو کنڈیم ضرور کروں۔ کسی سے جڑتا کون سی ٹی وی سے؟ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ قوم کو بھی آپ لیڈ کرتے ہیں، سب سے بڑی قومی جماعت بھی آپ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیگر پولیٹیکل فورسز سے بات کریں گے، تو کیا وقت جو آئینی مدت ہے اس سے پہلے انتخابات کرانے کی طرف پیپلز پارٹی جا رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ ہر فیصلہ کرے گی جو قوم کے مفاد میں ہے۔ قوم کے مفاد میں یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے میاں صاحب کو یہ باور کرا دیا جائے کہ آپ فیل ہو چکے ہیں، آپ سے حکومت نہیں چل رہی، اور آپ خدا کے واسطے کسی اور کو موقع دیں کہ وہ آ کے اس پاکستان کو لیڈ کرے۔ آپ نے جس نعرے پہ آپ آئے تھے کہ میں 3 مہینے میں اگر بجلی نہیں لایا تو میرا نام بدل دینا، پھر 6 مہینے میں نہیں لایا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ اس 5 سال کے بعد مجھے ووٹ دو کہ 5 سال کے بعد بجلی لے آؤں گا۔ میرا سوال صدر صاحب آپ سے بھی ہے اور اقتدار احسن صاحب سے بھی ہے۔ اس ملک میں ایک تحریک چلی آزاد عدلیہ کی، اور یہ تصور سامنے آیا کہ شارع دستور پر جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہو چکی ہے۔ آج کے فیصلے کے بعد آپ کا اور اقتدار احسن صاحب کی کیا رائے ہے؟ کیا عدلیہ واقعی آزاد ہوئی ہے یا آج بھی نظریہ ضرورت کے حالت میں نہیں؟ اعتزاز احسن جواب دیں گے۔
دیکھیں، جو اکثریتی فیصلہ ہے یہ نظریہ ضرورت کی اس میں سے باس آتی ہے، اور اس سے یقیناً پاکستان کے وکلاء جو سڑکوں پہ نکلے تھے، جو آزاد عدلیہ کے لیے، ان جج صاحبان کے لیے جنہوں نے سر ہتھیلی پہ رکھا تھا، پولیس کے ڈنڈے، لاٹھیاں، گولیاں، ٹیئر گیس، اور 2 سال تسلسل سے موومنٹ چلائی تھی، وہ آج سب بہت مایوس ہوئے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ جو لائرز موومنٹ تھی اس کے جو مقاصد تھے وہ براڈ سوشل مقاصد تھے، جن میں ریاست کو ماں جیسا بنانا تھا، اور ہمارے خیال میں اس کی وہیکل اور اس کا انسٹرومنٹ جوڈیشری ہوگی۔ جوڈیشری نے پہلے بھی ایک پورے دور میں موومنٹ کے بعد، بحالی کے بعد، اور آج بھی خاصا مایوس کیا ہے۔ صاحب یہ فرمائیے، آپ نے یہ کہا کہ آپ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، تو کیا مذمت کرتے ہیں یا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ اور اگر مذمت کرتے ہیں تو اس پہ احتجاج بڑھے گا؟ اور عمران خان کو جو آپ نے آفر دی تھی پہلے کہ ہمارے ساتھ احتجاج کریں، کیا اس احتجاج کی طرف آپ جا سکتے ہیں سر؟ سر یہ تو سب آپشن ہمیشہ اوپن رہتے ہیں۔ ہم تو مولانا فضل الرحمان سے بھی ایک توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کو چھوڑ کے ہمارے طرف آ جائیں گے۔ ہم ان سب دوستوں کو بلاتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ آصف علی زرداری بات کر رہے تھے، کہتے ہیں 2 ججز کو سلام پیش کرتا ہوں، سینئر ججز نے بہترین فیصلہ دیا۔ میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم آخری دم تک مستعفی نہیں ہوں گے، لیکن میری نظر میں وزیر اعظم کو اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ نااہل حکومت ہے، ملک بحران کی طرف جا رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 2 سینئر ججز نے کہا کہ آپ نااہل ہیں، آپ اس بات کی مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے۔ آج دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ میاں صاحب شریف نہیں ہے۔ بات کریں گے اس پر۔ موئز، آپ کا ٹیک یہ پیپلز پارٹی کی؟ میں تو اس بات پہ حیران تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی لسی والے سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے گلی گلی مشہور ہے نواز شریف چور ہے۔ ضرور کہتا ہوگا، لیکن صرف اس لیے زرداری صاحب پوچھ رہے ہوتے ہوں گے، وہ پہلا نعرہ اپنا نہیں لگا پاتا ہوگا، کیونکہ زرداری صاحب پہ جو بادی النظر الزام لگتے ہیں، چاہے وہ سرے کا گھر ہو، وہ فرانس کی مینشنز ہوں، وہ کوٹیکنا کے کیسز ہوں، وہ بہت ساری اور چیزیں ہوں۔ اگر ویلتھ میں نواز شریف سے پوچھتا ہوں، اگر میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی فیملی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اس زمانے میں تجارت کرتا تھا، آج اس کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو آپ کے پاس 1000 روپے کیوں ہیں؟ تو زرداری صاحب سے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مطلب لاکھ روپے کیوں ہیں اور آپ کرتے کیا تھے؟ لہٰذا وہ سارے سوال زرداری صاحب پہ بھی بنتے ہیں، اور تاریخی طور پہ پیپلز پارٹی نے یہ الزام اوائڈ کیے ہیں، اور اس لیے اوائڈ کیے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر بھی بہت لگتے آئے ہیں۔ اب جب آپ علل اعلان آ کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چور ہے، تو آپ پہلے اپنا حساب تو ذرا دیکھیں، آپ اپنی انوالومنٹس دیکھیں، آپ اپنے اوپر الزام تو دیکھیں۔ اس وقت ایان علی کا جو الزام ہے، $5 لاکھ نقدی ایک بیگ میں سے برآمد ہوتا ہے، پہلا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نہیں ہے۔ یعنی کہ الزامات تو پیپلز پارٹی کے اوپر کرپشن کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں، اور یہ زرداری صاحب جو ایک معیار، ایک بینچ مارک رکھ رہے ہیں جیل جانا، سیاسی کارکنان کا جیل جانا باعث فخر چیز ہے، اگر وہ کسی ٹریک ڈاؤن میں یا کسی رائٹ میں یا کسی وکٹمائزیشن کے تحت گئے ہوں۔ جب بھی یہ لوگ جیل جاتے ہیں، یہ بد امنی بدعنوانی کی وجہ سے کیوں جاتے ہیں؟ یہ کرپشن کی وجہ سے کیوں جیل؟ اور کوئی سوال نہیں۔ شیخ رشید کو جیل میں ڈالنے کے لیے کلیشنکوف ملی تھی ان کو ان کے گھر سے، اس طرح کے کیس نہیں ملتے۔ ہمیشہ چوری کے اوپر کیوں جاتے ہیں؟ لہٰذا جیل کو بحیثیت فخر پیش کرنا تھوڑا کیویٹس کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اور یہ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا، انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ ابھی انہوں نے ججمنٹ نہیں پڑھی نہیں، تو یہ کسی نے بھی نہیں پڑھی، 540 پیج ہیں، ابھی تک ان تک پہنچی بھی نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں پتا یہ پریس کانفرنس کہاں ہوئی، لیکن مطلب ان کو تھوڑا ٹھہراؤ سے کنڈیم کرنے سے پہلے 3 ججز آف دی ایپیکس کورٹ کو تھوڑا ٹھہراؤ سے کام لینا چاہیے، اور 2 کو آپ نواز رہے ہیں بادی النظر، اور 3 کو کنڈیم کر رہے ہیں، اور ججمنٹ کو کنڈیم کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے ایک بہت اعلیٰ وکیل سامنے آگے کہہ رہے ہیں ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے۔ لیکن
تاریخ کا بیان کر رہے ہیں. تاریخ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن آل دیز تھنگز. ریڈ اٹ فرسٹ. جس چیز پہ آپ بیان دے رہے ہیں, جس چیز پہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, پڑھ تو لیں پہلے. یہی تو پرابلم ہے, اسی لیے تو پانی پہ گاڑی چلتی ہے اور وہ ٹی وی پہ آ جاتی ہے. اسی لیے تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ ٹم سیباسٹین نے کسی نے کیا کہا, کوئی کچھ بھول گیا, مریم نواز نے کچھ کہہ دیا, کل کچھ اور کہہ دیا, والدہ کچھ اور کہہ رہی ہیں اور ہم پھر بھی کچھ نہیں کر پائے. معیار انویسٹیگیشن کا اسی لیے تو برا ہے, اس لیے کہ یہ ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اس کے سامنے آپ فوٹو کاپیز لے کے جائیں گے تو JIT ہی بنے گی, JIT ہی بنے گی. کیونکہ اگر آپ نے ایکچولی ایویڈنس پروو کرنی تھی تو سپریم کورٹ جا کے نہیں پروو ہوتی, وہ سب آرڈینیٹ کورٹ سے پروو ہو کے اپیل میں سپریم کورٹ جاتی ہے. پرابلم سپریم کورٹ کا زمرہ اسی لیے تنگ تھا, اسی لیے وہ صداقت اور امانت پر ہی ڈیسائیڈ کر سکتا تھا, اس لیے اور کوئی چیز اس کے سامنے پروون نہیں تھی. آپ کے دوست اور جاننے والے ایک پرنس ہیں, انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں اگر ایک خط لکھ دیا, یہ دنیا میں کہیں بھی ہر وکیل اس کو مذائقہ خیز ہی سمجھے گا. اٹس اے جوک دیٹ یو سبمٹڈ اٹ. شہزاد اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد, جس طرح سے معیز نے آج جو گفتگو سنی ہے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی جانب سے, کافی حیرانی کا مظاہرہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے, کیا آپ بھی کچھ اسی طرح کا رد عمل رکھتے ہیں اس پر؟ دیکھیں, اس پورے پاناما کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ارریلیونٹ اپوزیشن جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے, اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب, وہ بھی بڑے ارریلیونٹ نظر آئے. چیئرمین ہے کہنے کو, لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بات کر رہے تھے یا تو اعتزاز احسن صاحب یا آصف علی زرداری صاحب. اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ ایک سال پہلے لگ رہا تھا کہ شاید ایک کم بیک کرے گی بلاول صاحب کی قیادت میں, وہ کم بیک نہیں کر سکی کیونکہ واپس زرداری صاحب نے آ کے پارٹی کو جو ہے کنٹرول میں لے لیا. تو پیپلز پارٹی پاناما میں ارریلیونٹ رہی, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت پیپلز پارٹی میں ارریلیونٹ نظر آتے ہیں, جبکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں. اب بات کرتے ہیں ان کے الزامات کی جو تنقید کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے غلطی کی, آج جمہوریت کا نقصان ہوا ہے, تحریک انصاف کو کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا یہ کیس کو لے کر. اگر تحریک انصاف یہ کیس کو لے کر کورٹ میں نہیں جاتی نا, تو آج یہ اعتزاز احسن صاحب اور جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, چاہے اسحاق ڈار ہوتے یا کوئی اور ہوتے, وہ ٹی او آرز کھیل رہے ہوتے, اور کبھی یہ کمیٹی بنتی, کبھی فلانا کمیٹی بنتی. وہ کہتے ہیں ہمارے یہ مطالبات ہیں, ہمارے یہ مطالبات ہیں. آج دن تک وہ ٹی او آرز پہ گیم کھیلا جا رہا ہوتا اور کچھ نہیں ہونا تھا. یہ بہت بڑی میرے خیال سے جمہوریت کی جیت ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ کورٹ میں گیا, ججز نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. پی ایم ایل کیمپ کہتا ہے کہ ہم خوش ہیں, ہمیں مزید ٹائم مل گیا, ہم ثابت کریں گے کہ ہم چور نہیں ہیں. وہاں پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کیس کو کورٹ میں لے کے گئے اور ہمارے خیال سے جو ہم نے مٹیریل دیا اس کے اوپر ایک اچھا فیصلہ ہے. تو تمام لوگ خوش ہیں. یہ پیپلز پارٹی واز ٹوٹلی ارریلیونٹ, اور اب آ کے یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اس چیز کا کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں, فلانا دے دیں. میں معیز کی باتوں سے 100% اتفاق بالکل. اور شہزاد, انہی تمام باتوں میں ایک نقطہ یہ بھی کہ نواز شریف کو عمران خان نے بچایا ہے. عمران خان اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو صورتحال ذرا الگ ہوتی. معیز, کیا صورتحال الگ ہو سکتی تھی؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے, میں بالکل متفق ہوں شہزاد اقبال جو کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی ایک اسٹرگل فار ریلیونس تھی کہ کسی طرح اس کے ایک کا حصہ یہ بھی لے لیں. وہ اسٹرگل اس طرح تھی کہ ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بنائیں گے, اس میں ٹی او آر سیٹل ہوں گی. وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گئی کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو سپورٹ نہیں کیا.